ہاں جی، السلام علیکم پیارے دوستو بھائیوں، میں افطاری پہ گیا ہوا تھا، ابھی ابھی افطاری کر کے آیا ہوں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ایران کی پلہ بھاری ہو گیا ہے سر جی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسرائیل اور امریکہ نکلے تھے رجیم چینج کرانے کے لیے، اب ان دونوں کے اپنے اپنے رجیم چینج ہو رہے ہیں۔ اور امریکہ میں خاص طور پہ وہ تو نیتن یاہو تو نظر ہی نہیں آ رہا نا، نیتن یاہو تو نظر نہیں آ رہا۔ کبھی امکان بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ جناب گزر گیا ہے، گھیں ہو گیا ہے، مارا گیا ہے۔ اور امریکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب علی وہاں پہ اس کا امپیچمنٹ ہو رہا ہے، اور یہ 4 سال کی بجائے 2 سال میں ہی فارغ ہونے لگا ہے۔ وہاں اس کے اپنے ریپبلکن بھی اس کے خلاف ہو گئے ہیں، ڈیموکریٹس تو خلاف تھے ہی تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ صورتحال ہے۔ پھر آج سر جی جو حملے ایران نے کیے ہیں نا، نیا میزائل آج متعارف کروا دی ہے، خیبر فتح اور حیدر کرار کے بعد آج سجیل، وہ ہے نا لئی لاف قریشن، اس میں سجیل کا لفظ آیا، کھائے ہوا بھوسے کی طرح ان کو جناب وہ کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ والا اسلامی اس نے نام رکھا ہے سجیل۔ اور وہ میزائل مارے ہیں اور اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ یقین کرو یہ جو محاورہ ہے نا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، حقیقت میں اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ اور نیتن یاہو مارا جا چکا ہے، سامنے نہیں آئے گا تو سب نے یہی کہنا ہے مارا جا چکا ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج انہوں نے 37واں وہ کیا کون سا یہ لہر ہے 54ویں لہر جڑا نا وہ انہوں نے ایران نے پھینکی ہے ان کی طرف، اور 3700 میزائل، یار 3700 میزائل صرف گلف کے اوپر آئے ہیں، ان کے اوپر آئے ہیں، عربیوں کے اوپر آئے ہیں۔ یہ جو ٹرمپ روز کہتا ہے کہ جناب اس کی تو طاقت ختم ہو گئی ہے، میزائل ختم ہو گئے ہیں اور حملہ کرنے کی وہ جرت نہیں رہی، تو اب آپ اندازہ کریں نا 15 دن ہو گئے، ہر چڑھتے دن کے ساتھ امریکہ جھوٹا ثابت ہو رہا ہے اور ایران سچا اور کھرا ثابت ہو رہا ہے۔ اب دنیا یہ تبصرہ کر رہی ہے کہ ایران وہ جنگ ہارا نہیں، ایران جنگ جیت چکا ہے۔ یہ خبریں آ رہی ہیں جی، بڑی خبریں یہ آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو تفصیل اس کی بتائیں گے کہ یہ جو آج لہر چلائی ہے 54 لہر، یہ ایران نے چلائی ہے، اور اس میں انہوں نے سجیل میزائل پھینکے ہیں، اور ان میزائلوں سے سینکڑوں کی تعداد میں تل ابیب میں لوگ مرے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں کے میڈیا کو سر جی اجازت نہیں ہے، وہاں کے کیا امریکہ میں میڈیا کو لوگ لان تان کر رہے ہیں امریکی کہ جناب آپ یہ چیز نہیں بیان کر سکتے امریکہ کے جو مفاد میں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی تم تو کہہ رہے ہو ہم پہلے گھنٹے میں جنگ جیت گئے، تو 15 دن ہے، پھر پانی کی متھانی کیوں چل رہی ہے؟ کیوں چل رہی ہے یہ پانی میں متھانی؟ 15 دن ہو گئے ہیں اور تم جنگ پہلے گھنٹے میں جیت گئے ہو۔ تو نہ وہاں رجیم چینج ہوا ہے، نہ انہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں۔ اب بلکہ امریکہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ایران جو ہے نا اپنی شرائط نرم کرے اور ہم پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے نا سب سے بڑی بات۔ دوسرا سر جی، امریکہ کو یہ سبکی اٹھانی پڑی ہے کہ کسی بھی ملک نے امریکہ کی اپیل پر اس کا ساتھ نبھانے کی کوشش نہیں کی، کسی بھی ملک نے، ایون انڈیا نے بھی نہیں، جس کا ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے حملے میں، اس نے بھی کہا نہیں، جرمنی میں نے کہا نہیں، اسپین نے کہا نہیں، روس نے کہا نہیں، چین نے کہا نہیں۔ تو اتنے جناب علی حالات اس کے خراب امریکہ کے ہو گئے ہیں کہ اب وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اور پہلے یہ آپ کے سامنے پچھلے ہفتے کہتا رہا ہے میں جنگ جیت گیا ہوں، میں جنگ جیت گیا ہوں، تو صحافیوں نے کہا جی جیت گئے ہو تو ختم کرو،
پھر کہتا ہے نہیں جی میں ان کے ساتھ B-2 بمبار پھینک رہا ہوں، میں 4,000 اور فوج بھیج رہا ہوں، 5,000 اور بھیج رہا ہوں، 50,000 پہلے میں نے فوج بھیجی ہوئی ہے۔ اور ادھر مڈل ایسٹ والوں کا دباؤ ہے کہ جناب امریکہ صاحب نکلو، ہمارے ملک پہ رحم کرو، ہمارے چلتے کھیلتے کودتے کماتے ملک کو آپ نے اپنی بھینٹ چڑھا دی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یقین کرو میں کہہ رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے یہاں پہ امن سکون اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ امریکہ سر جی، امریکہ بھی جس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے نا وہ مٹی کا ہو جاتا ہے، وہ مٹی کا ہو جاتا ہے۔ اب سیریس طریقے سے اگر روس اور چین ایک ٹیلی فون کر دیں ٹرمپ کو کہ جناب ہماری گارنٹی ہے ایران آپ کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، آپ صلح صفائی کر کے حملے بند کر دیں، تو امریکہ نے کہنا ہے ٹھیک ہے جی میں بند کر دیتا ہوں۔ اب یہ نہیں کہ کوئی اس کو کہنے والا ہو کہ جناب بس کر دو، تسی بادشاہ ہو بس کر دو۔ یہ وہ منتے ترلے پہ آ گیا ہے۔ اور اس کی باڈی لینگویج آپ دیکھیں، نیتن یاہو کا غائب ہونا دیکھیں، زندہ بھی ہے تو نکلو باہر، چوہے کی طرح بل میں گھسے ہوئے ہو نکلو۔ آخر ایرانی ساری قیادت باہر نکلی ہوئی ہے نا، نکلی ہوئی ہے نا ایرانی قیادت، ان کو نہیں موت کا خوف، تو وہاں کی تو عورتیں نکل آئی ہیں اور تو مرد ہو کے جو بل میں گھسے ہوئے ہو۔ تو ہر طرف سے جناب امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، جس سے ایران کو جو ہے نا بڑی فتح، اخلاقی طور پہ بھی اس کی فتح ہے کیونکہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ امریکہ تو روز جھوٹ بول رہا ہے نا کہ میں نے ایران کو فتح کر لیا ہے، یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے۔ کیا فتح کر لیا ہے؟ لوگ پھر پوچھتے ہیں جب تفصیل سے تو کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، ہر سوال کا جواب یہی کہہ دیتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہماری جو فوج ہے پاکستان کی، اس نے بھی افغانستان کو سبق سکھا دیے ہیں، اور آئندہ کے لیے چین نے کہہ دیا ہے کہ جناب آپ حملے بند کر دیں، اور آئندہ جو ہے نا یہ افغانستان آپ کے اوپر حملے نہیں کرے گا۔ تو وہ اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، اللہ کرے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ سب سے پہلے حل ہونا، ہماری جنگ تو ختم ہو افغانیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، افغانیوں کے ساتھ نہیں، یہ لفظ منہ سے نکل جاتا ہے، طالبان کے ساتھ۔ افغانی تو ہمارے بھائی ہیں سر، افغانی ہمارے بھائی ہیں، افغانیوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اور کرکٹ میچ سر جی ہم ہار گئے ہیں، سیریز ہم ہار گئے ہیں، 2 بنگلہ دیش جیتے ہیں، 1 پاکستان جیتا ہے، اور سلمان آغا کی سینچری بھی آج کام نہیں کر دکھائی۔ تو یہ جناب علی صورتحال ہے۔ اور آج موسم کا حساب دیکھا جائے تو ہمارا بالکل ٹھنڈا موسم ہے، پنکھے جو چلے تھے وہ بند ہو گئے ہیں، رضائیاں جو آپ نے فولڈ کر کے رکھ دی تھیں وہ نکل آئی ہیں دوبارہ، ٹھیک ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو باقی جناب علی انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اور 030047257552 منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، یہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ اور مڈل ایسٹ والوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ ہی ہاتھ باندھ کے امریکہ کو کہو کہ بھائی آپ نکلو۔ اس کو کوئی بھی نہیں ساتھ دے رہا، برطانیہ ساتھ نہیں دے رہا، اس کا جناب یورپ ساتھ نہیں دے رہا، کینیڈا ساتھ نہیں دے رہا، تو تم کیوں منہ میں گھنگھنیاں ڈال کے بیٹھے ہو مڈل ایسٹ والو؟ کچھ احساس کرو، کچھ غیرت کرو، اور کچھ شرم کرو، اور امریکہ کو وہاں سے نکالو، ٹھیک ہے دوستو۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔